اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، سرکاری ملازمین سے متعلق کوئی بھی اپڈیٹس ہوں، ان کے ریٹائرمنٹ سے متعلق کوئی بھی اپڈیٹس ہوں یا ان کی پینشن سے متعلق کوئی بھی اپڈیٹس ہوں، میں آپ تک بر وقت پہنچا سکتا ہوں۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی کوئی بھی اپڈیٹس ہو سرکاری ملازمین سے متعلق وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو میری آپ سے درخواست ہے اینڈ تک دیکھیے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے۔ آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا جو ہے ٹاپک ہے سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ ان کی کارکردگی سے منسلک کرنے کا نظام لانے پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کارکردگی سے منسلک کرنے کا نظام لانا ہوگا۔ وزارت خزانہ نے یہ نیا بیان جاری کیا ہے۔ پے اینڈ پینشن کمیشن تنخواہیں اور پینشن سسٹم کی اصلاحات کے لیے قلیل المیعاد، میڈیم ٹرم اور طویل المیعاد پلان تیار کر کے پیش کرے۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا کارکردگی سے منسلک کرنے کے نظام کی ضرورت ہے۔ پے اینڈ پینشن کمیشن سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن سسٹم کی اصلاحات کے لیے قلیل المیعاد، میڈیم ٹرم اور طویل المیعاد پلان تیار کر کے پیش کرے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پے اینڈ پینشن کمیشن کی سربراہ نرگس سیٹھی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے گزشتہ روز ان سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اس مسئلے کا شارٹ ٹرم عارضی حل نہیں ہے۔ اچھی کارکردگی والے ملازمین کی تنخواہیں اچھی ہوں۔ سرکاری ملازمین کی موجودہ ورک فورس کو ریشنلائز بنانے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ ٹرانزیکشنز کے لیے پرفارمنس ڈرائیون کمپنسیشن سسٹم لانے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ نے پے اینڈ پینشن کمیشن کو مکمل تعاون اور حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ نرگس سیٹھی نے وزیر خزانہ کو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے موجودہ اسٹرکچر کو اسٹریم لائن بنانے سے متعلق کمیشن کی وارڈنگ بارے بریفنگ دی۔ علاوہ ازیں سرکاری ملازمین کو تنخواہیں اور پنشن کی ادائیگیوں کے موجودہ نظام میں پائی جانے والی خامیوں اور تفریق کی نشاندہی بارے مختلف ذیلی گروپس کی ورکنگ بارے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز اور مراعات میں بڑے پیمانے پر تفریق پائی جاتی ہے۔ پنشن کے اخراجات کا قومی خزانے پر بڑھتا ہوا بوجھ طویل عرصے کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ شہزاد ارباب نے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے پرفارمنس ایگریمنٹ کا تصور تمام وزارتوں اور ڈویژنز میں لاگو کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے متعلقہ وزارتوں اور ڈویژن میں سالانہ اہداف کے مؤثر طور پر حصول میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر وقار مسعود، سیکرٹری خزانہ اور ڈپٹی چیئرمین منصوبہ بندی کمیشن بھی موجود تھے۔ اصلاحات کے لیے وزیر اعظم کی ٹیم نے وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کے ورکنگ کے ضمن میں کیش پیٹ آف پرفارمنس ایگریمنٹ کے موضوع پر تفصیلی بریفنگ دی۔ دریں اثنا شوکت ترین نے وزیر برائے بحری امور علی حیدر زیدی سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے نیو ایل این جی ٹرمینل کوآرڈینیشن کمیٹی میٹنگ میں بھی شرکت کی۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے وزیر خزانہ کو بلیو اکانومی کے حوالے سے تفصیلی طور پر بریف کیا۔ عالمی جزیرے کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت انفراسٹرکچر کے بڑے منصوبے پر اخراجات میں 40% اضافے کا ارادہ رکھتی ہے۔
مالی سال 2022 میں پی ایس ڈی پی کے لیے 900 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ معیشت میں روزگار اور پیداوار بڑھانے کے لیے عوامی اخراجات میں اضافہ کیا جائے گا۔ اگلے سال ملکی معیشت میں 5% اضافے کی ضرورت ہے۔ آئی ایم ایف کی توقع ہے کہ سال 2022 میں معیشت 4% بڑھے گی۔ امید ہے مالی سال 2023 میں معیشت کی ترقی 6% ہوگی۔ ہر سال 20 لاکھ ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ناظرین، یہ میں نے آپ کو نئی اپڈیٹ آئی تھی وزارت خزانہ کی طرف سے، وہ آپ تک پہنچا دی۔ بس میری آپ سے یہ درخواست ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کوئی بھی آنے والی سرکاری ملازمین سے متعلق ویڈیو ہو تو وہ میں آپ تک آسانی سے پہنچا سکوں اور وہ آپ کو ویڈیو آسانی سے مل سکیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، سرکاری ملازمین سے متعلق کوئی بھی اپڈیٹس ہوں، ان کے ریٹائرمنٹ سے متعلق کوئی بھی اپڈیٹس ہوں یا ان کی پینشن سے متعلق کوئی بھی اپڈیٹس ہوں، میں آپ تک بر وقت پہنچا سکتا ہوں۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی کوئی بھی اپڈیٹس ہو سرکاری ملازمین سے متعلق وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو میری آپ سے درخواست ہے اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے۔ آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا جو ہے ٹاپک ہے سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ ان کی کارکردگی سے منسلک کرنے کا نظام لانے پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کارکردگی سے منسلک کرنے کا نظام لانا ہوگا۔ وزارت خزانہ نے یہ نیا بیان جاری کیا ہے۔ پے اینڈ پنشن کمیشن تنخواہیں اور پنشن سسٹم کی اصلاحات کے لیے قلیل المیعاد، میڈیم ٹرم اور طویل المیعاد پلان تیار کر کے پیش کرے۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا کارکردگی سے منسلک کرنے کے نظام کی ضرورت ہے۔ پے اینڈ پنشن کمیشن سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن سسٹم کی اصلاحات کے لیے قلیل المیعاد، میڈیم ٹرم اور طویل المیعاد پلان تیار کر کے پیش کرے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پے اینڈ پنشن کمیشن کی سربراہ نرگس سیٹھی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے گزشتہ روز ان سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اس مسئلے کا شارٹ ٹرم و عارضی حل نہیں ہے۔ اچھی کارکردگی والے ملازمین کی تنخواہیں اچھی ہوں۔ سرکاری ملازمین کی موجودہ ورک فورس کو ریشنلائز بنانے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ ٹرانزیکشنز کے لیے پرفارمنس ڈرائیون کمپنسیشن سسٹم لانے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ نے پے اینڈ پنشن کمیشن کو مکمل تعاون اور حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ نرگس سیٹھی نے وزیر خزانہ کو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے موجودہ اسٹرکچر کو اسٹریم لائن بنانے سے متعلق کمیشن کی وارڈنگ بارے بریفنگ دی۔ علاوہ ازیں سرکاری ملازمین کو تنخواہیں اور پنشن کی ادائیگیوں کے موجودہ نظام میں پائی جانے والی خامیوں اور تفریق کی نشاندہی بارے مختلف ذیلی گروپس کی ورکنگ بارے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز اور مراعات میں بڑے پیمانے پر تفریق پائی جاتی ہے۔ پنشن کے اخراجات کا قومی خزانے پر بڑھتا ہوا بوجھ طویل عرصے کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ شہزاد ارباب نے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے پرفارمنس ایگریمنٹ کا تصور تمام وزارتوں اور ڈویژنز میں لاگو کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے متعلقہ وزارتوں اور ڈویژن میں سالانہ اہداف کے مؤثر طور پر حصول میں مدد ملے گی۔
وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر وقار مسعود، سیکرٹری خزانہ اور ڈپٹی چیئرمین منصوبہ بندی کمیشن بھی موجود تھے۔ اصلاحات کے لیے وزیراعظم کی ٹیم نے وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کے ورکنگ کے ضمن میں کیش پیٹ آف پرفارمنس ایگریمنٹ کے موضوع پر تفصیلی بریفنگ دی۔ دریں اثنا شوکت ترین نے وزیر برائے بحری امور علی حیدر زیدی سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے نیو ایل این جی ٹرمینل کوآرڈینیشن کمیٹی میٹنگ میں بھی شرکت کی۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے وزیر خزانہ کو بلیو اکانومی کے حوالے سے تفصیلی طور پر بریف کیا۔ عالمی جزیرے کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت انفراسٹرکچر کے بڑے منصوبے پر اخراجات میں 40% اضافے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مالی سال 2022 میں پی ایس ڈی پی کے لیے 900 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ معیشت میں روزگار اور پیداوار بڑھانے کے لیے عوامی اخراجات میں اضافہ کیا جائے گا۔ اگلے سال ملکی معیشت میں 5% اضافے کی ضرورت ہے۔ آئی ایم ایف کی توقع ہے کہ سال 2022 میں معیشت 4% بڑھے گی۔ امید ہے مالی سال 2023 میں معیشت کی ترقی 6% ہوگی۔ ہر سال 20 لاکھ ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ناظرین، یہ میں نے آپ کو نئی اپڈیٹ آئی تھی وزارت خزانہ کی طرف سے، وہ آپ تک پہنچا دی۔ بس میری آپ سے یہ درخواست ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کوئی بھی آنے والی سرکاری ملازمین سے متعلق ویڈیو ہو تو وہ میں آپ تک آسانی سے پہنچا سکوں اور وہ آپ کو ویڈیو آسانی سے مل سکیں۔ بہت شکریہ۔